السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم لوگ پونا سے 50 کلومیٹر کی دوری پر شرول گاؤں میں ہیں۔ یہاں پر ہمارے ڈاکٹر تسلیم صاحب اور ایک منٹ ڈاکٹر بس اظہر صاحب شوٹنگ کر رہے یہ تھے دو ڈاکٹرس ہیں جو یہاں ماشاءاللہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور بہت زمانے سے لوگ یہاں ٹریٹمنٹ کے لیے آتے رہتے ہیں۔ بہت بھیڑ ہوتی ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد سے یہاں قطار لگی ہوتی ہے۔ اس کا تھوڑا سا نقشہ آپ کو اس وقت دیکھنے کو ملے گا۔ ویسے اس وقت دوپہر کے 1:45 بجے ہے اور اس وقت بھی ماشاءاللہ یہاں پر بھیڑ ہے۔ تو یہ دکھانے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں بہت دور دور سے، اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شفا ملتی ہے لوگوں کو۔ یہ ان کا کلینک ہے۔ اس طرف کا حصہ جو ہے یہاں جسمانی جو درد ہے، جو بھی امراض ہے، تکلیف ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے دیکھیں گے۔ اور ایسے ہی یہاں ہمارے ڈاکٹر اظہر قادری صاحب ہیں، ان کا الفیض نام سے ہجامہ تھراپی کا یہ سیٹ اپ ہے، کلینک ہے۔ تو آئیے ہم ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ان کا کلینک ہے یہاں پر، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں ہجامہ کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ یہاں وزٹ کر رہے ہیں اور ویڈیو اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو، لوگ جانیں کہ کس طرح سے ہجامہ کیا جاتا ہے، اور ہجامہ کا اس وقت جو ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے، ضرورت بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہے اس کی۔ تو اس سلسلے میں ہم اس وقت ڈاکٹر اظہر قادری صاحب ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا ہم نے تعارف آپ کا پیش کیا ہے، الفیض ہجامہ کپنگ تھراپی ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ یہ کتنے سال سے آپ کا یہ سیٹ اپ ہے؟ یہ میرا 4 سال سے ماشاءاللہ 4 سال سے میں نے ہجامہ چالو کیا ہے، اور الحمدللہ میں نے میرا جو ٹریننگ جو ہوا یہ بمبئی میں ہوا۔ ماشاءاللہ۔ پھر جب لاک ڈاؤن کے پہلے میرا ٹریننگ ہوا الحمدللہ، اس کے بعد میں پھر تھوڑا لوگوں کو معلوم نہیں تھا ہمارے، کیونکہ یہ دیہات کا علاقہ ہے اور ہجامہ کیا چیز ہے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہجامہ کیا رہتا۔ تو اس کو سمجھانا پڑا، لوگوں کو معلومات دینا پڑے کہ ہجامہ یہ کیا ہے اور یہ کتنا فائدے کا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل علاج ہجامہ کو بتایا۔ جب حضور معراج پہ گئے تھے تو فرشتوں نے بھی حضور سے فرمایا تھا کہ ہجامہ کرو ماشاءاللہ۔ تو یہ لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں کہ ہجامہ کیا ہے۔ ہم اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم دوائی کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، صرف اتنے پورتا اپنے کو فرق ہوتا ہے، پر یہ پرماننٹ علاج ہے۔ جیسا آپ کے بدن میں جو گندا خون ہے، جو آپ کے ٹاکسن جمع ہے، وہ جب باہر نکلے گا تو آپ کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا، اس سے آپ کی امیونٹی پاور بڑھے گی، اور انشاءاللہ یہ جیسا آپ کریں گے آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہوتے رہیں گے۔ فار ایگزامپل بولے تو ہم گاڑی سروسنگ کرتے ہیں، آئل چینج کرتے ہیں، ویسے اپنے باڈی میں گندا خون ہے، وہ گندا خون نکلنا ضروری ہے۔ وہ جو فاسد خون اگر نکلیں گا تو آپ کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا، آپ کی امیونٹی پاور بڑھے گی۔ تو اس لیے ہجامہ یہ سب میں افضل علاج ہے، یہ کرتے رہنا۔ آپ سب لوگوں کو اگر آگے چل کے کوئی بیماری سے بچنا ہے تو ہجامہ کرتے رہنا ہے، گولیوں سے بچنا ہے، ڈاکٹر سے بچنا ہے تو آپ کو ہجامہ کرنا ہے، کیونکہ ہم جو ابھی جو کھا رہے ہیں وہ پورا زہر ہے، اور حضور نے وہ 14 سال پہلے بتائے تھے کہ ہجامہ کیوں ضروری ہے۔ تو یہ زہر ہی پورا باہر نکال رہا ہے باڈی میں۔ تو میرے سب لوگوں سے، عوام سے گزارش ہے کہ سب نے مل کے یہ ہجامہ کرے۔ جدھر آپ کے آس پاس میں ہجامہ سینٹر ہو، جو کلین ہو، صاف صفائی ہو، ادھر جا کے ہجامہ کرے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے رہنمائی فرمائی۔ بات غور طلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے یہ ہجامہ تھراپی کے تعلق سے، یہ ٹریٹمنٹ کے تعلق سے بتایا تھا، اور الحمدللہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا تو اس پر ایمان ہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اور دو رائے نہیں کہ اس سے کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اس کا مطلب بے شک اس کے اندر شفا ہے تو ہے۔
تو یہ بات تو ہو گئی، یہ تو ہم تو مانتے ہیں، اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمس کے ساتھ غیر مسلمس بھی حجامہ تھراپی کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق تو مسلمان تو مان ہی رہا ہے اور وہ قبول ہی کرتا ہے کہ اس میں بے شک شفا ہے اور بیماریوں سے نجات ہے، کئی بیماریاں نکل جاتی ہے. آپ کا اپنا تجربہ کیا رہا ان 4 سالوں میں، وہ ذرا بتائیے کہ اتنے پیشنٹس آئے تو ان کو دیکھ کر کے یا انہوں نے جو کہا تو آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا اس میں. یقیناً جب ایک تو بن دیکھے ماننے کا ایمان ہے ہمارا، اور جب پھر دیکھا جائے اس کے بعد تو اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے. جب میں نے حجامہ اسٹارٹ کیا، جب میں نے کورس کر کے جب میں میرے گاؤں میں پہنچا، تو جب جیسا شہر میں حجامہ عام ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا 1-2-4 سالوں میں حجامہ کیا چیز ہے، تو لوگ کر رہے ہیں. جیسا کہ دیہات میں زیادہ کر کے غیر مسلم بہت لوگ ہیں، تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ کیا چیز ہے. تو الحمدللہ 4 سالوں میں مسلم لوگوں سے زیادہ اگر کس نے حجامہ کیا تو غیروں نے کیا ہے، ماشاء اللہ. اور ان کو اتنا فائدہ ہوا ہے. اور ان کو میں نے بتایا ہے کہ ہمارے جو پروفٹ تھے یہ خاص کر کے حجامہ کرنے کے. تو پہلے کا حجامہ الگ تھا، تھوڑا ماڈیفائی ہو گیا ہے ابھی. پہلے سنگ تھی اور ابھی کپ سسٹم آ گئی ہے. تو میرے خیال سے ابھی تک الحمدللہ زیادہ کر کے میں نے غیروں کا حجامہ زیادہ کیا. اچھا. اور وہ ان کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک نے اگر کیا تو وہ 10 لوگ ساتھ میں لے کے آ رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے اپنے ایمان والے سے زیادہ وہ لوگ کر رہے ہیں. اس کا مطلب آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ آج بھی ہمارے لوگ اس میں پیچھے ہیں. ہمارے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور بیماریوں سے اگر نجات پانی ہے اور دوائی کو اوائڈ کرنا ہے تو حجامہ کرنا چاہیے. ویسے دیکھا جائے تو ہر گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو 4 تو دوائی کھا ہی رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر شاید ہی مہینے میں کوئی دن جاتا ہو کہ دوائی اوائڈ کرتے ہو، ورنہ اتنی پابندی سے دوائی کھا رہے ہیں. تو پھر اس کو اوائڈ کرنے کا یہ ذریعہ ہے بہترین، صحیح بات جو آپ کا تجربہ کہتا ہے. بے شک بے شک. تو مسلمانوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. یہ بہت اچھی تھیراپی ہے. غیر مسلم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ تو ہمارے نبی نے بتایا ہے. تو یہ خاص طور پہ یہاں اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے بھی آج حجامہ کرایا ہے اور مجھے بھی بڑا اطمینان اور سکون حاصل ہے اور اچھا لگ رہا ہے. فیلنگ اچھی ہے، باڈی آپ کی ریلیکس ہو جاتی ہے، لائٹ ویٹ ہو جاتا ہے، بالکل ریلیکس فیلنگ محسوس ہوتی ہے، ہلکا پن جس کو آپ کہیں گے جسم میں. تو کرا لینا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بیماری ہے یا آنے والی ہے تو انشاءاللہ اس سنت کی برکت سے اور اس تھیراپی کی برکت سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو 1400 سال پہلے بتائی ہے، آنے والی بیماری انشاءاللہ پہلے نکل جائے گی، ہے نا. اور ظاہر اگر ہو چکی ہے، بیماری ڈیٹیکٹ ہو چکی ہے تو بھی اس سے شفا ہوتی ہے. تو حجامہ بیسیکلی شفا ہے. شفا ہے. حجامہ سنت بھی ہے اور شفا بھی ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو اس کے آگے تو کچھ سوال ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ. تو ذرا یہ آپ کا ایڈریس بھی بتا دیجئے تاکہ اگر کوئی آنا چاہے آپ کے آس پاس میں یا دور سے. اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آتے ہیں. یہ کتنے بجے صبح یہ سیٹ اپ شروع ہوتا ہے آپ کا پورا علاج کا؟ صبح سے نمبر لگتے، صبح فجر سے نمبر چالو ہوتے ہیں. ہم آتے ہیں کلینک میں تو 10 بجے ہم آتے ہیں کلینک میں، تو وہاں سے نمبر سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا. اور ہمارا ایڈریس ہے شرول، جو ساتارا ڈسٹرکٹ میں لاسٹ باؤنڈری ہے شرول، اور تعلقہ ہے کھنڈارا. اور شرول میں اگر آئے تو قاضی ڈاکٹر کوئی بھی پوچھے تو کوئی بتائیں گا. مچھی مارکیٹ، فش مارکیٹ ہے، ادھر ہمارا کلینک ہے. اور آئیے حجامہ کیجیے، اور انشاءاللہ آگے چل کے ہر بیماری سے اگر آپ کو بچنا ہے، شفا ہونا ہے اور تندرستی چاہیے تو حجامہ کریے. اچھا. ساتھ ہی ساتھ آپ اور یہ ہڈیوں کا، اسپائن کا، گھٹنوں کا، اس کا بھی جو درد کے بہت سارے مریض آتے ہیں تو یہ آپ کے بھائی صاحب جو ہے، ہمارے بڑے بھائی کرتے ہیں، نیچروپیتھسٹ ہے. اچھا. نیچروتھراپسٹ ہے، وہ کرتے ہو. اس کا جو ہڈیوں کا ہو، اسپائن کا ہو، منکی کی جو تکلیف ہے، جیسے کہ آپ کے سروائکل کا پرابلم ہو، ہر ایک کے لیے، ہڈیوں کے لیے ہر اس میں شفا ہے. جو ڈاکٹر صاحب ابھی جو علاج کر رہے ہیں اور اس میں اور ایک بڑی بات بولے تو حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں انہوں نے ادھر علاج کیے. حضرت غازی ملت کا بھی ادھر علاج ہوا ہے. اور جتنے بزرگ ہیں، اللہ نے ہم کو بہت بڑا اللہ کا احسان ہے خدمت کا کہ موقع اللہ نے ملا ہم کو بزرگوں کے خدمت کا موقع دیا. بس یہ اللہ کا شکر ہے، ان کی دعا ہے، بزرگوں کی دعا کہ اللہ نے ہم کو ہاتھ میں شفا رکھا ہے. ماشاء اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. ویسے کتنے سال سے یہ سلسلہ آپ کا جاری ہے، یہ ٹریٹمنٹ کا؟ کیونکہ ہم نے سنا بھی ہے اور بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا تھا کہ یہاں علاج ہوتا ہے اور اس طرح کا، اور شفا ہوتی ہے. بہت سارے مریض آتے ہیں، بہت بھیڑ ہوتی ہے. اور آج دیکھا بھی ہے
تو یہ کتنے سال سے چل رہا ہے آپ کا یہ؟ تقریباً یہ ابھی بولے تو 17 سے 18 سال ہوا یہ ہمارا کلینک چل رہا ہے. اور یہ سب میں بڑی بات بولے تو جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ پبلسٹی زیادہ ہو رہی ہے، ویسا ڈاکٹر صاحب جو ہمارے بڑے بھائی کبھی انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کیا. ابھی تک ان کو واٹس ایپ تک پتہ نہیں ہے. اچھا. اور جیسے لوگوں کو معلوم پڑا ہے الحمدللہ آج مہاراشٹر کے باہر سے لوگ آ رہے ہیں، اور کوئی پبلسٹی نہیں، نہ کوئی گوگل پہ اکاؤنٹ ہے، نہ کچھ ہے، نہ یوٹیوب چینل ہے، کچھ بھی نہیں. الحمدللہ تو جس کو شفا ملتی ہے وہ دوسروں تک اپنی بات پہنچاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے وہ پیشنٹ یہاں تک پہنچتے ہیں. اسی طرح سے یہ کلینک یہاں کا چل رہا ہے آج تک. اللہ اس میں برکت عطا فرمائے اور لوگوں کو ان کے ذریعے سے شفا عطا فرمائے. لیکن ایک ذمہ داری ہماری بھی ہوتی ہے کہ ایسے اسپاٹس جو ہے اور ایسے تھیراپیز جو ہے جہاں سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، آسانی ہے، ان چیزوں کو ہم نے وائرل کرنا چاہیے. ہم نے لوگوں کو بتانا. جب یہ اپنے آپ کو ہڈن رکھ رہے، چھپا کر رکھ رہے اور ایک کونے میں بیٹھے ہوئے کر رہے سب کچھ، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے تو ایسی چیزوں کو ہم لوگوں تک پہنچائے، ان کا ایڈریس بتائے، لوگوں کو گائیڈ کرے تاکہ صحیح وقت پر صحیح جگہ اگر کوئی مریض پہنچتا ہے تو جلد شفا یاب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تاخیر ہو جاتی ہے، غلط جگہ چلا جاتا ہے، گائیڈنس غلط ہوتا ہے. اور آج تو مشورہ تو ہر آدمی دیتا ہے، اس کے پاس جائیے، اس کے پاس جائیے. تو کسی صحیح ڈاکٹر کے پاس اگر آپ پہنچتے ہیں تو یقیناً جلدی ٹریٹمنٹ ہوگا، اچھا ٹریٹمنٹ ہوگا اور صحت دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے بھائی صاحب سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی جانیں گے کہ ان کی وہ تھیراپی ہے، ان کا کیا تجربہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اظہر قادری صاحب، اور بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا یہ کلینک کا ایڈریس بھی لوگوں تک پہنچے. آپ کا نمبر بھی بتا دیجئے تاکہ جو آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے. میرا نمبر ہے 7588560343. ایک بار اور ریپیٹ کر دیجئے. 7588560343. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.